ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 30۔ زینی نے ایک طلسم کے زیر اثر اپنا ہاتھ اذلان کی طرف بڑھاتے اسے چھونے کی کوشش کی۔ جب ہی اذلان نے دھیمے سے مسکراتے اس کے ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ میں مقید کیے سیدھا دل کے مقام پر رکھ لیا۔ اذلان کی منتشر دھڑکنیں اور اس کے ہاتھ کا نرم لمس دونوں ہی اس جادوئی طلسم کو توڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اذلان آپ! زینی ہڑبڑاہٹ کے عالم میں اپنا ہاتھ اذلان کی گرفت سے چھڑواتی فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ اذلان کو یوں زینی کا اس طرح اپنا ہاتھ چھڑوانا کچھ خاص اچھا نہیں لگا۔ اس کے چہرے پر رینگتی الوہی مسکراہٹ پل بھر کے لیے سمٹ سی گئی۔ زینی اپنے جھکے چہرے سمیت کنفیوز انداز میں اپنی اسی ہتھیلی کو ہی بغور دیکھ رہی تھی، جبکہ اذلان گہرا سانس فضا میں خارج کرتے تھکے ماندے انداز میں اپنی ڈریس شرٹ کے کف لنکس کھولنے لگا۔ چند ثانیے سرکتے یوں ہی بیت گئے۔ دونوں کے درمیان خاموشی نے اپنا غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ اذلان، مجھے لگتا تھا میرے گناہوں کی وجہ سے جیسے باقی سب لوگوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا، اللہ تعالیٰ بھی میرے ساتھ وہی سلوک برت رہے ہیں۔ وہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے وہ میری دعائیں بھی نہیں سنتے۔ مگر زینی کی پرنم بھیگی آواز نے اذلان کی توجہ بے اختیار اپنی جانب مبذول کروا لی۔ مگر اذلان پورے انہماک سے اس کی آنکھوں کی بولی پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر آج اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی۔ کیا اب اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف کر دیا؟ زینب کے انگ انگ سے اس وقت بچوں کی سی معصومیت جھلک رہی تھی۔ زینب، انسانوں کا تو میں نہیں بتا سکتا، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ، ان کی ذات تو غفور الرحیم ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، دنیا میں بہت سے لوگ مشرک ہیں۔ انسانوں کی اکثریت سرتاپا گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے ہم سب کا شمار اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جانے والے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اذلان ایک آئیڈیل انسان ہونے کے باوجود ہمیشہ عاجزانہ رویہ اختیار رکھتا تھا۔ وہ اپنی نیکی کو کسی دوسرے انسان کے سامنے ظاہر کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیمان نہ دیکھے وہ ہم سب کو بنا کسی وقفے کے رزق کی نعمت سے نوازتا رہتا، پھر چاہے کوئی اس کا حکم مانے یا نہ مانے۔ دنیا کو رزق دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں اور نیکیوں کو دیکھتے ہم سب کو رزق دینا شروع کر دے، پھر تو ہر دوسرا انسان روز بھوکا پیٹ ہی سوئے گا، کیونکہ ہم انسان تو غلطیوں کے پتلے ہیں، غلطیاں کر کر کے ہی ان سے سبق سیکھتے ہیں۔ زینب یکٹک نگاہوں سمیت اذلان کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اور جہاں تک رہی آپ کی دوسری بات، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں اس لیے وہ آپ کی دعائیں نہیں سنتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سر کو نادم انداز میں تھوڑا نیچے جھکاتے ہی زینی کے آنسوؤں کو پپوٹوں سے باہر نکلنے کا ایک راستہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں لازمی سنتے ہیں، پھر چاہے ہم اسے بلند آواز میں پکاریں یا پھر سرگوشی نما انداز میں۔ قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ ان سے ناراض ہیں، تو یہ غلط ہے۔ دین اسلام میں ایسا کوئی لاجک نہیں ہے۔ کچھ دعاؤں کا قبول ہونا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا اس لیے وہ پوری نہیں ہوتی۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں وہ فیصلہ فرما رہے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ان سے بہتر جاننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اذلان کا حلاوت امیز لہجہ زینی کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار برسا رہا تھا۔ زینب، ایک مومن کی زندگی کو ہمیشہ ڈر اور حسن ظن کا امتزاج ہونا چاہیے۔ وہ لمحے بھر کے توقف کے بعد پھر سے گویا ہوا، ڈر اور حسن ظن، اس کا کیا مطلب؟ زینی کا انداز سوالیہ تھا۔ اس کی حد سے زیادہ کھلی آنکھوں کو دیکھتے اذلان کے لب بے ساختہ دھیمے سے مسکرا اٹھے۔ ڈر مطلب جب ایک انسان کے اندر اس بات کا ڈر بیٹھا ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے بھی ہیں یا نہیں، اس چکر میں وہ بار بار اپنے کیے پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتا رہے گا۔ اس عمل سے اسے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اعمال نامے میں برائیوں کی جگہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ خشیت کا مطلب بھی ڈر ہی ہے، اور خشیت الہی دل میں رکھنے سے ہمیشہ انسان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اذلان کا مدلل انداز زینی کے دل میں گھر کرتے خدشات کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو رہا تھا۔
اور حسن ظن مطلب اچھا گمان، بہتری کی امید۔ زندگی میں حسن ظن اس لیے لازمی ہونا چاہیے کیونکہ انسان اگر یہی سوچتا رہے کہ میں نے تو یہ گناہ کر لیے، اب تو مجھے کسی صورت معافی نہیں ملنے والی، پھر وہ ہدایت کے راستے پر کبھی بھی صحیح طریقے سے چل نہیں پائے گا۔ لیکن جب اس کے پاس یہ حسن ظن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، وہ اس کی دل سے مانگی گئی توبہ پر اسے معاف کر دے گی، تو یقیناً اس کی زندگی میانہ روی کا رخ اختیار کرے گی۔ اس طرح اس کو صراط مستقیم پر چلنے میں بھی آسانی ہوگی۔ انسان کی ہر سوچ میں بہتری کی امید کا پہلو رائج ہونا چاہیے۔ اذلان کے بالکل سامنے بیٹھی زینی کی آنکھوں کی چمک قابل دید تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ میں معاف کر دیں گے نا؟ اس کے لب و لہجے سے ایسا لگے جیسے اس وقت اسے کسی تسلی اور دلاسے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ زینب اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحمت اور بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، بشرط یہ کہ کوئی سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا اس کی صفت قہار پر ہمیشہ غالب آ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے راستے میں موجود ٹہنی اس نیت سے ہٹائی تاکہ یہ آنے والے لوگوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام بہت پسند آیا تھا، اس لیے اسے بخش دیا۔ اس طرح ایک پیاسے کتے کو دیکھ کر ایک عورت نے کنویں میں سے پانی نکال کر اسے پلا دیا، کیونکہ وہ کتا ازحد پیاسا ہونے کی وجہ سے گیلی زمین چار رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے حد سے زیادہ گنہگار ہونے کے باوجود اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے ہی ممکن ہوا تھا۔ زینی کی ستائشی نگاہوں کا مرکز اس وقت صرف اور صرف اذلان کی ہی ذات تھی۔ اذلان، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو کے لیے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ زینب کو کچھ پلوں کے لیے خاموش دیکھ اذلان کو لگا زینب کے سوالات ختم ہو گئے، اس لیے اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے مکانکی انداز میں وہاں سے اٹھ بیٹھا۔ جب کوئی انسان ایک گناہ سے توبہ کر لے پھر دوبارہ کبھی اپنی زندگی میں وہ گناہ سرزد نہ کرے تو پھر یہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ زینی کے سوال پر اذلان کے بڑھتے قدم ایک پل کے لیے رک سے گئے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ اذلان۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد اذلان ڈریسنگ روم میں اپنے کپڑے لینے چلا گیا۔ زینی کچھ سوچتے ہوئے سلائڈ ڈور کے بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اذلان نے ہینگرز کو الٹ پلٹ کرتے مصروف انداز میں جواب دیا۔ اسے لگا زینی کے ذہن میں پھر سے کوئی سوال امڑ آیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جاوید بھائی کو بازیاب کروا لیا گیا، اللہ کا شکر ہے وہ مل گئے، ورنہ ایمان آپی نے تو اپنی ذات کو وجہ گردانتے رو رو کر خود کو ہلکان کر لینا تھا۔ زینب کے لہجے میں ہلکی خوشی کا گماز شامل تھا۔ جی، زیان نے بتا دیا تھا مجھے فون کر کے۔ اذلان نے اپنا رخ موڑے بنا ہینگر واپس الماری میں رکھتے زینی کے سوال کا جواب دیا۔ فون کر کے؟ آپ نے تو کہا تھا وہاں سیٹ پر سگنل کا ایشو ہے۔ زینب حیرت اور دکھ سے ملے جلے تاثرات سمیت استفساریہ انداز میں گویا ہوئی۔ ہاں، وہ ایریا تھوڑا شہر سے دور ہے نا، اس لیے ایسا کہا تھا میں نے، مجھے لگا شاید، لیکن اب تو وہاں کا نیٹ ورک کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے۔ اذلان اس کے سوال پر ایک دم چونکا ضرور تھا مگر پھر لہجے کو حتی المقدور نارمل ظاہر کرتے اپنی نگاہیں چراتا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جانے کیوں اس وقت زینی کی آنکھوں میں دیکھنا اسے مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ پچھلے 40 گھنٹوں سے میں اتنی پریشان تھی، آپ نے ایک بار بھی فون کر کے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا؟ زینی نے اپنی آنکھوں میں تیرتی نمی کو حلق کے اندر اتارنے کی ناکام کوشش کی۔ اب اس کے لہجے میں قرب واضح حلقورے کھا رہا تھا۔ اذلان کو ایک دم شرمندگی نے آن گھیرا، اس لیے گہرا سانس بھرتے واپس مڑا۔ کیوں؟ آپ مجھے مس کر رہی تھی کیا؟ اذلان زینی سے 2 قدم فاصلے پر رکتے سینے پر ہاتھ جمائے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں زینب کا یہ شکوہ اور فکر مند انداز اذلان کو ایک خوشگوار کیفیت میں مبتلا کر چکا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، زینی منہ پھلائے گسیلے لہجے میں کہتی وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ اس کا نروٹھا انداز دیکھ اذلان اپنے ہونٹوں پر امڑتی دھیمی مسکراہٹ پر قابو نہیں رکھ پایا۔ بائی دا وے، اس وقت آپ کی کون سی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے؟ زینی دروازے کے پاس پہنچتے اچانک واپس پلٹی۔ فلم کا نام بتاتے اذلان کا رنگ ایک دم پھک پڑ گیا۔ زندگی میں پہلی باری سے زینی کی کسی بات کا جواب دینا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کا خالصتاً بیویوں والا انداز لمحے بھر کے لیے اذلان کے دل کو مسحور کن احساس سے دوچار کر گیا تھا۔ اوکے، آپ فریش ہو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ زینی کے تاثرات سپاٹ اور لہجہ خشک پڑ گیا۔ کھانا تو نہیں کھانا؟ ہاں، البتہ اگر ایک کپ چائے مل جائے تو۔ اذلان زینی کے سنجیدہ تاثرات دیکھ ایک دم ٹھٹک ضرور گیا مگر پھر ماحول کی سنجیدگی کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے بلا جواز چائے کی فرمائش کر دی۔ جی، زینی یک حرفی جواب دیتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد اذلان بھی فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔
کچن میں قدم رکھتے ہی زینی کے آنسو بھل بھل کرتے اس کے رخساروں پر بہنے لگی۔ اذلان آپ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ زینب ساس پین میں چائے کا پانی رکھتی یاسیت بھری آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ میں صرف آپ کی بیوی نہیں آپ کی بہت بڑی فین بھی ہوں، پھر مجھ سے یہ سب کیوں؟ زینب دکھ بھری نگاہوں سمیت موبائل کی سکرین کو بغور دیکھنے لگی، جہاں ایک آرٹیکل میں صاف لکھا ہوا تھا کہ اذلان کی اگلی فلم کی شوٹنگ فیمس ایکٹریس صوفیہ کے ساتھ اگلے کچھ دنوں میں متوقع ہے۔